رائٹ جناب. ایمان, احسان اور اخلاص, اخوت, یہ آج جس ادارے کی آپ نے یہ ابھی پیکیج دیکھا ہے, میں ذاتی طور پر اس کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ اس لیے ہوں کہ میرا خود جانا ہوا, میں نے وزٹ کیا اور تقریباً ایک پورا دن گزارا ان کے ون آف دا مینی انسٹیٹیوٹس میں. پہلے تاثر سے لے کے آخری تاثر تک مجھے حیرت ہی حیرت تھی اور ساری کی ساری خوشگوار حیرت تھی. پہلا امپریشن کہ جب وہ آپ, اب میں آپ بڑے چیلنج سے کہتا ہوں کہ جب آپ اس انسٹیٹیوٹ کو, اس یونیورسٹی کو دیکھیں گے تو آپ بہت آرام سے, آپ کو اچھا لگے گا, فخر ہوگا کہ آپ اس کو دنیا کے کسی بھی بہترین ادارے سے ظاہری اعتبار سے بھی کمپیئر کر سکیں گے. اور پھر اب جب آپ جانیں گے کہ وہاں پر کیا کیا ڈپارٹمنٹس ہے, کس کس انداز سے کام ہو رہا ہے, کیا کانسیپٹ ہے, تو آپ کو اور اچھا لگے گا کہ پاکستان میں اتنا زبردست ادارہ ہے. اور پھر کار بھائی ڈیٹیلز بھی ظاہر بتائیں گے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی پاکستان کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بنا ہے یہ ادارہ اخوت. پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کا ذریعہ بنا ہے اخوت. اور ان کے روح رواں جناب ڈاکٹر ثاقب صاحب, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں. بہت ساری تالیاں استقبال کرتے ہیں. اور ایک بار پھر ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے ان کی ہمارے ساتھ موجودگی. ظاہر دنیا بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ان کی خدمات کو, ان کے کاموں کو. اخوت ظاہر صرف ایک وینچر ہے یا ایک شعبہ ہے اخوت یونیورسٹی اخوت کا. آپ حیران ہوگے جو اعداد و شمار ہیں, یعنی کمال. اب تک 180 ارب روپے کے قرضہ جات انٹرسٹ فری, جس کو مائکرو فائنینسنگ کہہ لیجیے, وہ دیے جا چکے ہیں. اور وسیم بادامی صاحب, یہ دنیا کا سب سے بڑا اپنی نوع کا مائکرو فائنینسنگ کا نظام ہے. اور اس میں بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو 180 ارب روپے اب تک دیے جا چکے ہیں, اور ظاہر مزید رقوم دی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, اپنے کاروبار چلائیں, ان کی واپسی کا ریشو 99.9% ہے. یعنی لوگ واپس کر دیتے ہیں پیسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد. اور وہ جب, یعنی ہمیشہ جب ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دیں, تو وہ عملاً ہو رہا ہے, کامیابی سے ہو رہا ہے. اس کے اتنے سارے پہلو ہیں. 180 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. یہی قوم ہے, یہی پاکستانی قوم ہے جو ان پیسوں کو واپس کر رہی ہے, ریٹرن کر رہی ہے, اور سلسلہ اس طریقے سے آگے چل رہا ہے. اور بڑی کامیابیوں کی داستان ہے. 300 اسکول ہیں, 3 کالجز ہیں, یونیورسٹی ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی شاندار. اور اس کے علاوہ جو اسپتال ہیں وہاں بھی تقریباً اب تک 6 لاکھ لوگوں کا علاج کیا جا چکا ہے. تو زندگی کے مختلف شعبہ جاتے ہیں. بلکہ میں لاہور میں اخوت کے سینٹر گیا تو وہاں ایک بہت ہی شاندار نظام ہے کپڑوں کا, کہ جو لوگ سفید پوش لوگ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, ان کے لیے ٹی شرٹس, جو نارمل کیجول شرٹس ہیں, ٹائز, کوٹس, تو وہاں سے جا کے وہ اپنی زندگی کو, اپنے دفتری معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہر زندگی کے شعبے میں جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا احاطہ کر رہا ہے یہ شاندار ادارہ, جس پر ہمیں پوری قوم کو اور پاکستان کو فخر ہے. ہمیں فخر ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. روح رواں اتنی کثیر الجہتی پروجیکٹ ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی اور آپ کی خدمات کا بھی جو آپ اس ملک و قوم کے لیے سر انجام دے رہے ہیں. میں مشکور تو میں آپ کا ہوں کہ 2 بہترین انسانوں سے جو درد مند دل رکھتے ہیں بڑی محبت اور اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں نیو جنریشن کو, میں ان کی آج محفل میں ہوں. اور اس حوالے سے ہم مل جل کر انسانیت کا اور مواخات کا پیغام دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر. اخوت کی سب سے پہلے تو یہ جاننا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا سوچ تھی, کیا انسپریشن تھی, کیا خیال تھا کہ جس نے راغب کیا ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھنے میں. یہ اس بارے میں ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیے. تو جی, اس میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نیکی کرتا ہے, نیکی کرنا چاہتا ہے. تو یہی وہ بنیادی جذبہ تھا. ہم نے کہا کہ ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو وہ سوچ لے کے کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ کام کریں جو اور کوئی نہیں کرتا. یعنی مدد. اور یہ بات ہے آج سے کتنے سال پہلے کی؟ تقریباً 22 سال پہلے. لیکن کہانی اس سے بھی پہلے کی ہے, لیکن اس کو کرسٹلائز ہونے میں 2001 میں غالباً آغاز ہوا. صحیح ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ کام کریں کہ لوگوں کو بھیک نہ ملے, لوگ عزت نفس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں. کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں یہ تمام تصور تعمیر ہوا. پہلی چیز یہ ہے کہ مواخات مدینہ. نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک شخص کو اپنا دوست بنا لے تو زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. دوسری پھر ہم نے کہا کہ
سود کے بغیر ایک قرض دینا چاہیے، کیونکہ آج کل جو قرض ملتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا افسانہ ہے۔ تو یہ دو تصورات جڑ گئے، تو ہم نے کہا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، 10 20 30 40 50 ہزار روپے وہ لیں اور اس کے بعد کاروبار کریں اور پھر اس سے اتنی روزی کمائیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، دوا خرید سکیں، چھت ان کو سر پر میسر آ جائے۔ تو یہ وہ بنیادی تصورات تھے کہ ہم نے کہا کہ نیکی بھی کرنی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے راستہ وہ چنا جو اس سے پہلے عام طور پر اس راستے پہ کوئی نہیں چلا تھا، اور دشوار بھی یہ راستہ، اتنا آسان نہیں ہے ظاہر، اس میں بڑا وہ جناب ہم مشکل پسند ہے نا۔ ہم نے نہیں کیسے ہوا، یعنی چونکہ اب اگر لونز دینے ہیں تو پھر ظاہر یعنی ابتدا اب تو ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہے، ادارہ اتنی ترقی کر گیا ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس وقت کیسے کہ بھائی اتنے ہزار روپے اتنے لاکھ روپے چاہیے، کوئی یہ بھی یقین نہیں کرتا ہوگا جب آپ کہتے ہوں گے تو کہ پیسے واپس بھی آئیں گے، لوگ کھا جائیں، ایسے ہی دیکھیں یہ ایکشن ریسرچ تھی، صحیح ہے، یعنی ہم کام کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، نتائج نکلتے تھے، پھر ہم اس کو کریکٹ کرتے تھے۔ یہ نظام جو ہے کم از کم 7 8 سال لگے ہمیں ٹرائل اینڈ ایرر اس کو کریکٹ کرنے میں۔ ہم نے پھر مینولز بنا لیے، پھر اس کی انسٹرکشنز بن گئیں، اس کے پھر مختلف طور طریقے، قواعد و ضوابط تعمیر ہوئے۔ مطلب یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک صحرا نوردی ہے، یہ اس میں آبلہ پائی ہے، اس میں کچھ مشکلات ہیں، اس میں کچھ تند و تیز ہواؤں کا مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے شاعری اچھی لگتی ہے، جی 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 ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ شاعری آپ کہیے گا اس میں انہوں نے اخوت کا ایک اپنا ایک ترانہ بھی ہے جو اپنے تو وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت لطف آئے وہ دیکھ کے، اور وہ سر وہ گوز بمس ہے، بہت زبردست ترانہ ہے وہ۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ کام ہو نہیں سکتا کہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، تو وہ پھر وہ اکبر آبادی کا شعر میں نے آپ کو اس دن بھی سنایا تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں آپ مسجد میں بیٹھیں گے، آپ بغیر سود کے کاروبار کام کریں گے، آپ مواخات کی درخشاں روایت کو پھر سے تازہ کریں گے۔ تو یہ مشکلات تو تھیں، مشکلات تو بھائی ایک مجھے بڑا زبردست جو کانسیپٹ لگا، آئیڈیا کی بات ہوتی ہے نا، اور آپ نے اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو انسٹیٹیوٹ جہاں پر میں گیا تھا ان کے، تو وہاں پر ایک جو شاپ ہے، مطلب کینٹین کہہ لیجیے، کھانے پینے کے یہاں چیزیں، اس کو انہوں نے نام دیا ہے آنیسٹی شاپ کا۔ تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی اس شاپ پہ کوئی دکاندار نہیں بیٹھا ہوا، چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور بھائی یہ چیز 100 روپے کی ہے، 150 کی ہے، 50 روپے کی ہے، یہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ بڑی تعداد میں وہ وہاں پر آتے ہیں، کوئی بھی چیز لی، وہ غلہ پڑا ہوا ہے، غلے میں پیسے ڈالتے ہیں اور وہ چیز لے جاتے ہیں۔ اب یہ کہنے کو ایک آئیڈیا ہے، لیکن یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اس ایج سے بچے کے ذہن میں بات جاری ہے کہ بھائی سر پہ کوئی کھڑا ہونا ضروری تھوڑی ہے ٹو میک شور کہ میں ڈنڈی نہ ماروں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے میں نے ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ بھائی یہ صحیح میرے علم میں نہیں تھا، بہت ہی شاندار اس وقت میری آنکھیں نم ہیں۔ میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا کے مثال دیا کرتا تھا کہ دنیا بھر میں جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پیٹرول ڈالتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ مجھے سوئٹزرلینڈ کی ایک مثال یاد ہے، ہم وہاں گئے، وہ پھولوں کی قطاریں تھیں، بہت ہی خوبصورت سی، اور وہاں پہ ہم نے تصویریں بنانے کے لیے وہاں رکے، تو جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ وہ خاتون آئی ہیں، ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی سوئٹزرلینڈ کی، تو وہ ابھی آپ دیکھیے گا پھولوں کا بکے بنائے گی۔ تو میں نے کہا پھول توڑنا تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ سوئس قوم تو بڑی مہذب قوم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ فیلڈ مختص ہی اس لیے ہے کہ لوگ آئیں، پھول توڑیں، وہ ہینڈ پکڈ بکے کہ جی میں نے خود بنایا آپ کے لیے، اس کے لیے۔ تو میں نے کہا اس کا معاوضہ ان کو یہ معاوضہ دے کے جائیں گی۔ وہاں پہ ایک لکڑی کا ڈبہ لگا ہوا تھا، نہ کوئی کیمرہ تھا، وہ ایک پگڈنڈی نما سڑک تھی، دور دور تک ہمارے علاوہ کوئی انسان نہیں تھا۔ باخدا ان خاتون نے پھول توڑے، اس کا ایک بکے بنایا، اپنے بیگ میں سے جو اس کو لگتا تھا اس کی قیمت ہے اس نے اس لکڑی کے ڈبے میں ڈالی۔ میں یونیورسٹیز میں سوال کرتا تھا کہ آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جب کیمرہ بھی نہ ہو، انسان بھی نہ ہو، تو آپ پیسے ڈالیں گے؟ یہ ایک ماڈل ہے۔ ایک آواز آتی تھی کہ سر شاید ہم ڈبہ بھی لے کے چلے جائیں گے۔ اچھا، اور میرا دل دکھتا تھا، سچ تو پڑے ہم، لیکن یہ رونے کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ اور اگر یہ ہم مثال سلام ہے آپ کو، میری تو زندگی کا خود دیکھ کر آئے۔ آپ نے تو کہا نا ڈبہ لے جاتے ہیں، ہمارے ڈبے میں اگر اس دن 100 روپے کی چیزیں بکتی ہیں نا تو 110 نکلتی ہیں۔ واہ 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 واہ، انہوں نے بتایا تھا مجھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انیشیٹو لینے کی بات ہے۔ جی جی، ورنہ یہ ماحول پیدا کرنا اپنے اچھائی کے لیے، زندہ باد۔ اور مائکرو فائنینسنگ کا معاملہ ہو گیا، اس کے علاوہ مختلف شعبہ جاتے ہیں، یعنی
تعلیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں تعلیم سے زیادہ اہم شاید ہی اس معاشرے کا حل کسی اور چیز کے پاس ہو. یونیورسٹی کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے. مجھے یاد ہے آپ کی ایک میری ملاقات لاہور میں ہوئی تھی جب آپ ایک اینٹ کے لیے جی بالکل وہ جو اینٹ تھی نا کہ ہم نے کہا کہ بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی، 1000 روپے کی اینٹ خریدیں اور یونیورسٹی بنائیں. تو آج آپ اندازہ کریں گے کہ وہ ایک اینٹ بیچ کے ہم نے 2 ارب روپے کی. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. تو تصور اس کا وہی ہے، تصور یہی ہے کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے ہونی چاہیے. کیا بات ہے. وہ ماں جس کے پاس صحیح معنوں میں فلاحی ریاست، جس کے پاس زیور نہیں ہے وہ اپنے زیور بیچ کے اپنے بچے کو پڑھاتی ہے. جس کے پاس زیور ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ تو ہم نے یہ کہا کہ آج پڑھ لو اور 10 سال بعد فیس دے دینا. وہ فیس بھی اس لیے لینی ہے کہ اس سے ایک اور بچہ پڑھے گا. جی جی. تو اس تصور پر یونیورسٹی ہم بہت جلد بننے والے ہیں. ہمارے کالجز شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر 1200-1300 کے قریب بچے جو زیر تعلیم ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں. یعنی 20% کوٹا ہر صوبے کا ہے. وہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے. مطلب ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو مختصر کریں تو اخوت یونیورسٹی بنتی ہے، اس کو پھیلا دیں تو پورا پاکستان بنتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ بہترین طالب علم، اور علم کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ کوئی پرچیزیبل کوموڈٹی نہیں ہے. آپ محبت سے پیار سے پڑھائیں گے، پھر تربیت ہم کرتے ہیں، پھر پورا دن ان کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ سمجھیں کہ وہ اخوت کے سپاہی ہیں. دے آر ایجنٹس آف چینج، دے آر آور فیوچر لیڈرس. وہ ان کو ہم صرف کتاب میں نہیں پڑھاتے کہ ایماندار بننا ہے. ہم اس طرح کے ایونٹس، اس طرح کی انیشیٹوز لے کے کہ جی دیکھیں یہ ایک شاپ وداؤٹ شاپ کیپر، تاکہ ان کو عملی تجربہ ملے. اور 2 سال اگر وہ بچہ اس دکان کے سامنے سے گزرتا ہے، چوری نہیں کرتا، تو اس کے ذہن میں یہ راسخ ہو جا رہا ہے کہ کوئی تو ہے ہستی جو مجھے دیکھ رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم نا CCTV کیمرہ لگاؤ اور ہمیں یہ کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو ہم انسان بن کے رہتے ہیں. ہمارا شاید یقین ہی نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. یعنی کیمرے سے کتنی بڑی ذات، کیمرے سے کے دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، خدا کے دیکھنے سے ڈر نہیں لگتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بس یہ بھی ایک سوچ ہے. ایک ایسا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں نا، اکیلے بھی ہوتے ہیں کمرے میں تو ہم روزہ نہیں توڑتے. ذہن میں دل میں یہ چیز راسخ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو عام زندگی میں ہم اس اصول پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات. تو اب آپ یہ بتائیے لوگوں کو سر کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سم اپ کر کے بتا دیجیے کہ اخوت کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اس میں آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ 2 سوال اگر جواب دیں. ایک تو یہ کہ جو مستفید ہونا چاہے اس کے لیے کیا آپشن ہے، اور ایک وہ جو ان لوگوں کی اور اخوت کی کسی طرح سے مدد کرنا چاہے. تو یہ دونوں دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اخوت ایک ادارہ بھی ہے اور ایک تصور بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی اخوت بنائیں. آپ اپنے سے کسی شخص کو مواقعات مدینہ کے اس تصور کے تحت اپنا بنا لیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہاں کسی ایک شخص کو اتنی رقم دے دیں کہ ہم قرضہ پہنچا دیں، یعنی آپ کی مواقعات وہاں تک پہنچ جائے. کیا بات ہے. کسی ایک بچے کی اتنی فیس دے دیں کہ ہم اس کو تعلیم سے آشنا کر دیں. یا آپ 1 اینٹ خرید لیں، 10 اینٹیں خرید لیں، 100 اینٹیں خرید لیں، کیونکہ اس ادارے کی تعمیر کا کام مسلسل جاری ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کلمہ خیر کی ترویج بھی نیکی ہے. جی. کسی کو نیکی کے بارے میں بتانا بھی نیکی ہے. آپ کسی کو بتائیں کہ جی یہ کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی اب ہم نے اگلے 1 سال کے لیے آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ انیشیٹو ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے ان تعلیمی اداروں میں 10,000 بچوں کو 6 منتھس کے اوپر پھیلے ہوئے آئی ٹی کے کورسز کروانا چاہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 10,000 بچوں کو 6 مہینے پر پھیلا. ہاں. کراچی، لاہور، فیصل آباد، اور اس میں سارے پاکستان کے بچے آ سکتے ہیں کیونکہ وہ رہائشی ہے. جی جی جی. یہ 10,000 بچے 10,000 امپلائیز نہیں ہوں گے، یہ 10,000 کمپنیاں بنے گی انشاءاللہ. اور پھر جو آج 4 بلین پہ آپ رکے ہوئے ہیں نا، آپ کا فوراً جو اس کے ذریعے سے آپ کماتے ہیں آئی ٹی کی سروسز سے، ہم اس کو 100 بلین پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. 100 ارب کی انڈسٹری ہے پوٹینشیل، یہ بات درست ہے. لیکن یہ 10,000 لوگ تو ایک سلیکان ویلی کھڑی کر سکتے ہیں کلکتہ میں. ایسے ہی ہم نے کئی شہروں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں 300 400 لوگوں کے اوپر ایک کرٹیکل میس کریٹ کیا ہے. واہ واہ. اور مزید کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ خود سے آگے اس کو پھیلائیں گے. تو دیکھیں ایک طرف ہم نے کہا کہ جو چھوٹا کام کرتا ہے، روٹی
کمانے کے لیے اس کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے تو اس کو قرض حسن دے دیں. کسی نے الٹیمیٹلی اس ملک کی ڈیسٹنی بدلنی ہے, طالب علم ہے تو اس کو آپ بہترین تعلیم دیں یونیورسٹی کی. اور پھر لو ہینگنگ فروٹس ہیں کہ آئی ٹی کے ہزارہ بچے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو عملی کام کا تجربہ نہیں ہے. ان کو اس طریقے سے آرگنائز کریں, انٹرپرینیورشپ اس کی کا ٹریننگ. حصہ بننا چاہے تو کیسے بنے, اور اس پہ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دعا دیں نا. ویسے اخوت کی ڈیٹیلز اور سب چل رہی ہے جی, اس میں سر یہ ہے, دیکھیں آپ ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں. ایک بچے کو 6 ماہ کے ریزیڈینشل کورس کے لیے جس میں اس کی فیس بھی شامل ہے اور ریزیڈنس کے اخراجات بھی شامل ہیں 1.5 لاکھ روپے دے دیں, 1 لاکھ روپے دے دیں, 75,000 روپے دے دیں. بچہ وہیں اس کی قیام و تام ساری اے ٹو زیڈ سب. ہم نے اس کو 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک پڑھنے اور تربیت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. واہ واہ واہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ایک ڈسپلن کے تحت زندگی نہ گزاری جائے جی ایسا ہی تو وہ اس میں مالی امداد. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ کسی نے 1 روپے بھی دینا ہے نا, 10 روپے بھی دینے ہیں نا, 20 روپے بھی دینے ہیں, تو کیا جانے, خدا جانے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ ڈھیر کے سب سے اوپر اس کا مقام بنتا ہو. جی ایسا ہی. تو یہ کبھی کبھار ایک کھجور جو ہے نا باقی مال و متاع پہ جو ہے بڑھ جاتی. یہ تو آپ کی اخلاص اور نیت پر انحصار ہے کہ آپ کس طرح دے رہے ہیں. تو آپ کو کلمہ خیر کہہ سکتے ہیں, فائنینشیل سپورٹ دے سکتے ہیں, زکوٰۃ ہے, عطیات ہیں. اب مجھے یقین جاری ہے جب ہم کہیں ہوتے ہیں ظاہر باہر بھی جاتے ہیں ڈفرینٹ این جی اوز کے ایونٹس کے لیے اور مختلف مواقع, تو مجھے صرف یہی بات کرنے کی بہت خوشی ہوتی ہے. اخوت کا ذکر آیا تو میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے, شاندار. تو مجھے لگتا ہے یہ اٹ سیلف ایک نیکی ہے کہ آپ اچھے کام کی ترویج ہے, ابلاغ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ جو منفی رجحانات فروغ پا گئے ہیں معاشرے میں کہ برا ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے, کوئی اچھا نہیں ہے, سارے کرپٹ ہیں, 2 نمبر ہیں, اس نیریٹو کو ہم آہستہ آہستہ کم کرنا شروع. دیکھیں جی قومیں جو ہے نا یہ غربت سے برباد نہیں ہوتی, یہ نا امیدی سے برباد. صحیح, اس کو توڑنا ہے, امید کا قتل نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اخوت نے معاشی طور پر کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈالا یا نہیں ڈالا میں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا, لیکن امید کا دیا ہم نے جلایا الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں. پھر عالمی سطح پر پھر انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں سراہا گیا جہاں بھی واقعی یہ جو قرضے دینے کا جو ماڈل ہے یہ دنیا کی کامیاب ترین ماڈل میں سے. سر یہ گھنٹوں ہو سکتے ہیں ہم آپ سے بات کریں, کتابوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, ڈاکومنٹریز ہو سکتی ہیں, لیکن وقت محدود ہے. ہماری بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں اور عملی سپورٹ بھی آپ سب جانتے ہیں ہماری اخوت کے ساتھ ہے الحمدللہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. لیکن آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت میں صرف ایک درخواست کروں گا کہ آپ دونوں صاحبان ایسا چھوٹا سا پروگرام ہماری یونیورسٹی میں کریں. سر میں یہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں ضرور حاضر ہوں, بلکہ ہم دونوں بھائی ساتھ ہیں. رمضان کے بعد ان بچوں کو انسپیریشن ملے گی, ہم انسپائر ہوں گے سر انشاءاللہ. کوئی ہم سلسلہ بنائیں گے, وعدہ ہو گیا, اللہ بنائیں گے ضرور. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ سر, بہت ساری تالیاں اخوت فاؤنڈیشن کے روئے رواں ڈاکٹر عبد ثاقب صاحب پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور اتنے بچوں کا مستقبل روشن کر رہے ہیں. بہت ساری دعاؤں میں ان کو رخصت کریں گے, اور ایک بات پھر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت ساری تالیاں اخوت فاؤنڈیشن کے ان تمام ڈونرز کے لیے جن کی وجہ سے اخوت آج اخوت ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.